السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے توبہ کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ بعض افراد کوئی چھوٹا جرم کرتے ہیں یا بڑا، یا جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، یا کسی کا دل دکھاتے ہیں، یا کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ مختلف اس کے سٹیج ہیں، تو وہ بعد میں توبہ کر لیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہ جس سے ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اور یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اللہ میری توبہ۔ اسی طرح بعض افراد اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ سے وہ وعدہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ تاریخ بھری پڑی ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس میں کئی ایسے وقت بھی آئے جب لوگوں نے ان پیغمبروں کے خلاف باتیں کی، اللہ کے متعلق کچھ غلط خیالات کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کیا، اور ان کو سیدھا راستہ جس پہ وہ چلنا چاہتے تھے اس پہ ان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ آج ہم اس پہ ہی توبہ کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو اس سے آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر احکام بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو، اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ چھوٹا سا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کا پیش کیا ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے، وہ آج کے دور پہ اور رہتی دنیا تک یہ جو باتیں ہیں وہ موجود رہیں گی، اور انہی سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معاملے پہ ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں، ہمیں کون سا راستہ دکھایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ عام زندگی میں ان کو قسمیں کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے، ہیں وہ مسلمان ہی، دوسرے مذاہب کو آپ چھوڑے، ہم صرف اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ تو ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ قسم کھانا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اس کی بات
دیکھا گیا ہے کہ سچی نہیں ہوتی، وہ صرف یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور اس طرح ماں باپ کی قسمیں، بہنوں کی قسمیں، مطلب جو بھی اس کے کوئی پیارے ہیں وہ ان کی قسم کھا کے دوسرے بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور بار بار ایسا کرنے سے وہ ایک سمجھیں کہ آپ کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسمیں کھا کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں عام زندگی میں اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ اپنے وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کسی مسئلے سے جان چھڑوانے کے لیے آپ قسم کھا لیتے ہیں، اور کوئی غلط کام جو آپ نے کیا ہے یا کوئی غلط بات آپ نے کی ہے اس کی قسمیں کھا کے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بار بار اس طرح کا عمل دہراتے ہیں تو آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ قسم کھا کے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جی میں سچا ہوں، آپ دوسروں پہ برتری حاصل کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو معاشرے میں ان کا مقام خراب کرنے کے لیے قسم کھا کر کسی کو بھی اس کے متعلق ایک غلط بات کر دیتے ہیں اور ساتھ اس کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کی بات پہ یقین کیا جا سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں ایک معمول بن چکا ہے۔ تو اگر آپ توبہ کریں، اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگیں، تو اللہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں، اور آپ ایک بار، دو بار، چار بار آپ تو معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ آپ کو معاف بھی کر دے گی، آپ کی توبہ قبول بھی کر لے گی۔ لیکن جب آپ یہ عمل بار بار دہرائیں گے تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہوگی، لوگ آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے، آپ قسمیں کھا کے یقین دلا کے چلے جائیں گے، لیکن معاشرے میں آپ کا مقام بالکل گر جائے گا، اور لوگ آپ کو دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرنا۔ آپ اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، جتنے مرضی وعدے کر لیں، جتنی مرضی بار توبہ کر لیں، لیکن اگر آپ اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے دل میں حسد اور بغض ہوگا، تو آپ کی توبہ اور جو معافی ہے وہ اس کے اثرات بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب توبہ کرتا ہے یا معافی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اس بندے کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی خراب ہو جاتی ہے جو بار بار یہ عمل دہراتا ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی آپ کا ہم عمر بھی ہے، جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے تو آپ اپنا فرض ضرور ادا کریں، اسے روکیں کہ یہ عمل بار بار نہ دہرائے، کسی کے خلاف بغض نہ رکھے، کسی کے خلاف بات نہ کرے، کسی کے متعلق اپنی نیت خراب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک کام کرنے کے بعد
وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، پھر کہوں گا وہ تو معاف کرنے والی ہے، لیکن ان تمام باتوں کا انسان کی شخصیت پہ بہت فرق پڑتا ہے، اس کا کردار زمانے میں ایک مثال بن جاتا ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے معافی مانگیں گے، صدقے دل سے توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کا کردار بہتر ہوگا اور لوگ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ بار بار یہی عمل دہرائیں گے تو پھر آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے وہ بھی ایک مثال ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی، لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے نہیں۔ اس لیے آج کے دن ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے تو آپ نے معافی مانگی ہے، اس کا دل صاف ہو جائے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے دن اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔